عمران سیریز کہانی نمبر 8 ایپیسوڈ نمبر 2 بک نمبر 3 رات کا شہزادہ۔ داؤد پریشان تھا۔ وہ جلد از جلد اس قضیے کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے عمران کو یہ نہیں بتایا کہ وہ اس بلیک میلر کو پہچاننا کیوں چاہتا ہے۔ عمران کو اس کے یہاں رہتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے اور اب تک اس نے بظاہر دن بھر ٹھنڈی سانسیں بھرنے کے علاوہ کوئی کام نہ کیا تھا۔ اس نے سچ مچ شادہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ شادہ بڑی پرکشش عورت تھی، خد و خال تیکھے تھے اور ان کی مناسبت سے وہ تھی بھی تیز مزاج۔ عمران اسے ابھی تک اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا تھا۔ تھیلما عمران کی حرکتیں دیکھتی اور سر پیٹ کر رہ جاتی۔ وہ روشی کی دوست تھی اور اسے عمران کے متعلق روشی ہی سے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف داؤد کی لڑکی شاہدہ سخت و متحیر تھی۔ حالات ایسے ہی تھے۔ عمران اس خاندان میں بڑے عجیب انداز سے داخل ہوا تھا اور پھر کہاں داؤد کی وہ دھمکی اور کہاں یہ کہ عمران وہیں رہنے ہی لگا تھا۔ وہ ایک بارش میں بھیگے ہوئے آدمی کی حیثیت سے پناہ لینے کے لیے وہاں آیا تھا۔ پھر داؤد نے اسے نکالنا چاہا۔ بات اتنی بڑی کہ داؤد نے پولیس کو بلانے کی دھمکی دی۔ پھر دوسری صبح داؤد ہی کی زبان سے سنا گیا کہ وہ اس کی ایک فیکٹری کا نیا مینیجر تھا، لیکن یہ عجیب و غریب بات پھیلنے نہیں پائی۔ اس رات شاہدہ کے ساتھ اس کی 2 سہیلیاں تھیں جو بارش تھمتے ہی اپنے گھروں کو چلی گئی تھی۔ تھیلما داؤد کی رازدار ہی تھی۔ شادہ کو اس واقعے کی اطلاع ہی نہ ہو سکی۔ رہ گئی شاہدہ تو اسے داؤد نے منع کر دیا تھا کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے، لیکن شاہدہ کو اصل واقعات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ سب ایک ہی میز پر کھانا کھاتے۔ کھانے کے بعد اسٹڈی میں قہوہ نوشی کے لیے نشست ہوتی اور کبھی کبھار وہاں تاش بھی ہونے لگتے۔ ویسے داؤد بڑا زندہ دل آدمی تھا، ہر قسم کی تفریح میں حصہ لیتا اور یہ بات قطعی بھول جاتا کہ وہ ایک معمر آدمی ہے اور عمر کی مناسبت سے اسے سنجیدہ بھی ہونا چاہیے۔ اکثر جنوبی افریقہ کے 4 مہمان بھی ان میں آ بیٹھتے۔ ان کے داؤد سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ یہ چاروں ایک دوسرے سے بہت بے تکلف تھے۔ ان میں عبد الرحمن تھا، بھاری بھرکم جسامت والا۔ عمر 50 سے تجاوز کر چکی تھی اور اس کے بڑے سے چہرے پر رومن نیرو کٹ مجھے بہت بری لگتی تھی۔ شیو کرتے وقت تو نچلے ہونٹ کے نیچے تھوڑے سے بال چھوڑ دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نسلاً خالص عرب ہے، مگر داؤد نے عمران کو بتایا تھا کہ اس کی دادی نیگرو تھی۔ دوسرا خلیل خاور تھا۔ اس کی عمر 30 سے زیادہ نہ ہوگی۔ کافی پرکشش شخصیت کا مالک تھا، لیکن اسے بات بات پر ہنسی آتی تھی، اسی لیے وہ پرکشش ہونے کے باوجود بھی دوسروں پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈال سکتا تھا۔ تیسرا جواد اکرم تھا، بہت ہی کم گو اور دوسروں کی باتیں غور سے سننے والا۔ خود اس کی معمولی سی بات بھی کافی گہرائی رکھتی تھی۔ عمران نے اسے ابھی تک دانت کھول کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ جب دوسرے کہا لگاتے تو اس کے ہونٹوں پر خفیف سا پھیلاؤ پیدا ہو جاتا، لیکن آنکھیں ناچتی ہوئی معلوم ہوتی۔ اگر اس کے ہونٹوں کو نظر انداز کر کے آنکھوں ہی کی طرف دیکھا جاتا تو عالم خیال میں اس کے کہوں کی گونج ضرور سنائی دیتی۔ یہ بھی جوان العمر ہی تھا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت تو سوچ میں ڈوبی ہوئی سی معلوم ہوتی تھی۔ چوتھا حابل خلیل تھا۔ یہ یہودی تھا، لیکن داؤد کا خیال تھا کہ وہ عادات و خصائل کے اعتبار سے بہت ستھرا آدمی ہے۔ ویسے وہ بلیوں کی سی آنکھیں رکھتا تھا جن کی رنگت چہرے زاویہ بدلتے ہی تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت تو عورتوں کو ہنسانے میں صرف کرتا، حالانکہ وہ جو بات بھی کہتا اس میں تسنا اور بھوندے پن کی جھلک ضرور ہوتی۔ اس وقت تو بھی یہ چاروں رات کے کھانے کے بعد اسٹڈی میں موجود تھے۔ قہوہ ختم کر کے ان میں سے کئی اڑ گئے۔ شادہ اور حابل خلیل پنگ پانگ کھیلنے چلے گئے، کچھ وہیں تاش کھیلتے رہے۔ عبد الرحمن اور داؤد کسی مسئلے پر الجھ پڑے تھے اور ان میں بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ عمران نے اسی کمرے کی راہ لی جہاں پنگ پونگ کی میز تھی۔ یہاں کھیل شروع ہو چکا تھا۔ کسی تیسرے کی عدم موجودگی کی بنا پر وہ خود ہی اپنے پوائنٹ گن رہے تھے۔ عمران نے محسوس کیا کہ حابل کو اس کی موجودگی گرا گزر رہی ہے، مگر عمران کی نظریں تو شادہ کے چہرے پر تھی اور شادہ ایسی لاپرواہ نظر آ رہی تھی جیسے اسے کسی تیسرے آدمی کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ شادہ اسے اپنا ملازم سمجھتی تھی۔ وہ کچھ اسی قسم کی عورت تھی، مغرور، بد دماغ اور تنگ نظر۔ عمران میز کے قریب کھڑا ہو کر کھیل دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ میز کی طرف سرکتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میز پر نہ جانے کیا دیکھنے کے لیے اتنا جھکا کہ اس کا سر شادہ کی پھینکی ہوئی گیند کی زد میں آ گیا۔ آپ بالکل گدھے ہیں کیا؟ شادہ چیخی۔ اوہ! عمران بوکھلا کر سیدھا ہوتا ہوا بولا، میں معافی چاہتا ہوں۔ شادہ جھنجھلاہٹ میں ہونٹ بھیج کر بولی، پیچھے ہٹیے۔ عمران 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ کسی فوجی کی طرح تنا کھڑا ہوا تھا، لیکن شادہ یہ نہ دیکھ سکی کہ اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ وہ پھر کھیل میں مصروف ہو گئی۔
عمران اسی طرح کھڑا بسورتا اور آنسو بہاتا رہا۔ اس وقت وہ حد درجہ مضحکہ خیز نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ کنارے پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر باقاعدہ طور پر رونے لگا، مگر آواز سسکیوں سے زیادہ نہیں بڑھی۔ ویسے وہ سسکیاں ہی اتنی زوردار تھی کہ گیند اور ریکٹوں کی کھٹکھٹاہٹ ان میں دب کر رہ جاتی۔ کھیل بند ہو گیا۔ پہلے وہ دونوں دور ہی سے عمران کو دیکھتے رہے، پھر قریب آ گئے، لیکن وہ کرتے کیا؟ بس کھڑے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہے۔ عمران کی سسکیاں اور ہچکیاں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ شادہ اتنی خفیف ہوئی تھی کہ اس کی پیشانی کی وہ ہلکی سی سلوٹ بھی غائب ہو گئی، جو تقریباً ہر وقت تو نظر آیا کرتی تھی، اور محض اس سلوٹ کی بنا پر اس کے خد و خال مستقل طور پر تیکھے معلوم ہونے لگتے تھے۔ عمران کے دونوں ہاتھ بدستور چہرے پر جمے رہے۔ ان دونوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے کھسک گئے۔ عمران راہداری میں ان کے قدموں کی آوازیں سنتا رہا جو آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ عمران نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے، ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ تھی اور آنکھیں بالکل خشک تھی۔ اس نے وہ ریکٹ چٹکی سے پکڑ کر اٹھایا جس سے حابل کھیل رہا تھا، اور جیب سے پرانا اخبار نکال کر اسے اس میں لپیٹ لیا، اور پھر اس کے بعد چوئنگم چبانا بھی شاید فرائض میں داخل تھا۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر عمران نہیں تھا، اور مہمانوں میں سے صرف وہ حابل وہاں نظر آ رہا تھا، اور وہ شادہ کے دائیں طرف تھا۔ بائیں طرف کی کرسی خالی تھی۔ یہاں کھانے کی میز پر کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا تھا۔ عمران دیر سے پہنچا۔ داؤد نے سر کے اشارے سے اسے خوش آمدید کہا۔ بقیہ لوگ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ عمران کا چہرہ اترا ہوا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ رات بھر جاگتا رہا ہو۔ آنکھیں کچھ روئی روئی سی تھی اور ان میں سرخ و ڈورے بہت واضح تھے۔ عمران شادہ کی دائیں جانب والی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اس طرح اچھل پڑا جیسے بے خیالی میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے شادہ کی طرف دیکھا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اٹھ کر دوسری کرسی پر جا بیٹھا۔ شادہ اسے برابر گھورتی رہی۔ کیا بات ہے؟ داؤد نے پوچھا۔ اوہ کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ اس وقت تو میرا دماغ، وہ اپنے سر پر ہاتھ نچاتا ہوا بولا، یعنی کہ میرا دماغ کچھ یوں ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ رات بھر نیند نہیں آئی؟ اور ارے کوئی خاص بات نہیں؟ جی ہاں۔ اس نے احمقانہ انداز میں زبردستی ہنسنے کی کوشش کی۔ داؤد کھانے میں مشغول ہو گیا، پھر عمران نے بھی ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ شادہ کبھی کبھی کنکھیوں سے اسے دیکھ لیتی تھی۔ حابل صرف کافی پی رہا تھا، اور اس وقت تو اس کی توجہ کا مرکز داؤد کی لڑکی شاہدہ تھی۔ وہ اسے اپنے چٹکلوں اور لطیفوں سے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہ عمران کی طرف پلٹ پڑا۔ آپ کل رات رونے کیوں لگے تھے؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ میں عمران نے حیرت سے کہا۔ نہیں تو مسٹر ابابل کی برجستگی پر سب لوگ بے تحاشا ہنس پڑے۔ گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی اور بھابل اردو نہیں سمجھ سکتا تھا، لہذا وہ سمجھا شاید وہ لوگ اس کی بات پر ہنس۔ لفظ و ابابل اس کے پلے ہی نہیں پڑا تھا۔ بہرحال دوسروں کو محظوظ ہوتے دیکھ کر وہ بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ پھر تو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے چھت ہی گر پڑے گی۔ عمران البتہ بالکل خاموش تھا اور اس طرح گھبرا کر ان کی صورتیں تک رہا تھا جیسے اس کی ہنسی اڑ رہی ہو۔ اس کی اس حرکت پر کہکوں کا دوسرا دور شروع ہو گیا، اور اس دور میں سب کے ہاتھ پیٹوں پر پہنچ گئے۔ داؤد کو تو اٹھ ہی جانا پڑا۔ وہ کہے لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران بھی اٹھ گیا۔ ایک راہداری میں عمران نے اسے جا لیا۔ آپ نہ جانے کیا بلا ہے؟ داؤد اس کی طرف مڑ کر مزمحل آواز میں بولا۔ وہ کہے لگاتے بالکل سست پڑ گیا تھا۔ چونکہ اعصابی خلل کا مریض بھی تھا، اس لیے اس کا چہرہ اس وقت تو بالکل چکندر ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ پچھلی رات آپ کو پھر کوئی دھمکی ملی ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ داؤد بھی یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ یوں معلوم ہو کہ آپ پچھلی رات اپنے کمرے میں ٹہلتے رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، داؤد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے پھر دھمکی ملی ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ اس عمارت میں کسی نہ کسی کو قتل کر دے گا۔ اس کا خیال ہے کہ وہ قتل اس کی چہرہ دستی کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہوگا۔ اس نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دلیری اور لاپرواہی کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر کے دن دہاڑے اس کی لاش ہوم سیکریٹری سر سلطان کے کمپاؤنڈ میں پھینک دی۔ اچھا تو داؤد صاحب، آپ مجھے اس عمارت میں قتل ہو جانے دیجئے، عمران نے بڑی بھولے پن سے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ قتل کا مطلب نہیں سمجھتے، عمران نے اپنی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، یعنی کہ ٹخ۔ میں نہیں سمجھا، صاف صاف کہیے۔ اب کہیے تو اپنے ہاتھ ہی سے اپنی گردن ریت کر آپ کو قتل کا مطلب سمجھا دوں۔ عمران نے جھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ آپ کیوں قتل ہونا چاہتے ہیں؟ داؤد نے متحیرانہ سوال کیا، اور پھر اپنے اس حماقت آمیز سوال پر شرمندہ ہو کر سر کھجانے لگا۔
عمران کی حماقتیں اکثر دوسروں کو بھی احمق بنا دیتی تھی۔ دیکھیے مسٹر داؤد، مگر خیر اس بات کو یہیں ختم کر دیجئے، عمران نے کہا۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو وہ کیوں بلیک میل کر رہا ہے، مگر یہ تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ وہ آج کل آپ سے کیا چاہتا ہے۔ میں کیا بتاؤں؟ داؤد اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا۔ اب وہ حد سے بڑھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے۔ داؤد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ آپ یہ بھی نہیں بتانا چاہتے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس سے شاہدہ کی شادی کر دی جائے، یعنی آپ کی صاحب زادی کی؟ جی ہاں۔ تب تو مسٹر داؤد آپ اسے ہر حال میں پکڑ لیں گے، کیونکہ یہ شادی ہوا سے تو ہوگی نہیں، شادی کے لیے اسے سامنے آنا ہی پڑے گا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، داؤد نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ شادی ہو جانے کے بعد میں اس کا کیا بگاڑ سکوں گا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی مسٹر داؤد، خود میں بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا چکر ہے۔ ویسے شاہدہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور میرے بعد وہی میری وارث ہوگی، اس طرح وہ میری املاک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مگر شادہ بھی تو ہے اور میں بھی زندہ ہوں۔ شادی کے لیے اسے ہر حال میں سامنے آنا پڑے گا۔ وہ اب تک آپ سے کتنی رقم وصول کر چکا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ 12 لاکھ۔ ارے خدا غارت کرے، عمران دانت پیس کر بولا۔ پتہ نہیں کمبخت تو انکم ٹیکس ادا کرتا ہے یا نہیں۔ داؤد خاموش کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ عمران نے پوچھا، آپ کو ان چاروں میں سے کسی پر شبہ ہے جو کھانے کی میز پر ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں؟ نہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ خیر ہوگا ہاں تو مسٹر داؤد آہستہ سے بولا، کوئی ادھر آ رہا ہے۔ عمران کی نظر راہداری کے موڑ کی طرف اڑ گئی، لیکن آنے والا کوئی ملازم تھا۔ وہ کسی کا وزٹنگ کارڈ لایا تھا۔ داؤد نے وزٹنگ کارڈ پر نظر ڈال کر کہا، کیپٹن فیاض۔ انہیں بٹھاؤ، عمران نے ملازم سے کہا، اور وہ چلا گیا۔ پھر عمران داؤد سے بولا، اب کھیل بگڑنے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ فگارو کے مینیجر نے اسے بھی وہی کہانی سنائی ہے۔ بہرحال کیپٹن فیاض کو یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ میں یہاں ہوں، ورنہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ کیوں؟ داؤد عمران کو غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ آپ نے اکثر جاسوسی ناولوں میں پڑھا ہوگا کہ سرکاری آدمی پرائیویٹ سراغ رسانوں سے اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہیں۔ داؤد چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، اگر مجھے تھیلما پر اعتماد نہ ہوتا تو؟ ہاں تو آپ مجھے شوٹ کر دیتے، پھانسی پر چڑھا دیتے۔ عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا، جائیے، مجھے یقین ہے کہ اس کی رہنمائی فگارو کے مینیجر ہی نے کی ہوگی۔ قرار کا قتل سمجھتے ہیں یا نہیں؟ داؤد آگے بڑھ گیا اور عمران پھر اسی کمرے کی طرف لوٹ پڑا جہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ راہداری میں ہی شادہ سے ملاقات ہو گئی، جو تنہا تھی۔ عمران کو دیکھ کر وہ رکی اور مسکرا کر بولی، ابابل والا لطیفہ تو خوب رہا۔ اوہ، میں معافی چاہتا ہوں، عمران نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ ابھی میں نے سیٹھ صاحب سے لوگوں کی ہنسنے کی وجہ پوچھی تھی، تب انہوں نے بتایا، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں رہتے۔ بہرحال میں عزازیل صاحب سے معافی مانگ لوں گا۔ عزازیل نہیں، حابل۔ شادہ پھر ہنس پڑی۔ ارے وہ، عمران احمقانہ انداز میں اپنا منہ پیٹنے لگا۔ میرے ساتھ آؤ، شادہ آگے بڑھتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ یہ عمارت کافی طویل و عریض تھی، اس میں تقریباً 24 کمرے تھے۔ وہ دونوں بلیئرڈ روم میں آئے، یہاں اس وقت تو کوئی نہیں تھا۔ رات تم رو رہے تھے، شادہ نے کہا۔ عمران کے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ اپنے چہرے پر جذباتی تغیرات کے آثار پیدا کرنے کا ماہر تھا۔ اس نے سر جھکا لیا، کچھ بولا نہیں۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہے، شادہ نے آہستہ سے کہا۔ عمران کی آنکھوں میں پھر آنسو امڈ آئے اور گالوں پر بہنے لگے، اور ساتھ ہی وہ بڑبڑانے لگا، میں غریب آدمی ہوں، ایک ننھا سا بچہ ہوں، کوئی بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں مر جاؤں گا، بس کسی دن مر جاؤں گا۔ کیا بات ہے، شادہ نے نرم لہجے میں کہا، مجھ سے کہو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ عمران اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بڑبڑاتا رہا۔ میں نے پچھلی ہی رات کو سوچا تھا کہ خودکشی کر لیتا، مگر مجھے یاد آ گیا کہ ابھی مجھے ایک آدمی کا قرض ادا کرنا ہے۔ شادہ کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ اس جملے پر کہے لگائے یا اظہار ہمدردی کرے۔ عمران آنسو بہا کر بکتا رہا۔ کل دوپہر میں نے خواب دیکھا تھا، میں اکثر خواب دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک ننھا سا بچہ ہوں، آپ بھی ایک ننھی سی بچی ہے، اور ہم دونوں ایک وسیع جنگل میں دوڑ رہے ہیں۔ آپ تھک کر گر گئی، میں آپ کو اٹھا کر جھیل کے کنارے لے گیا۔ وہاں چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، اور ایک چاندی کی پری جھیل میں نہا رہی تھی۔ اس نے ہماری طرف چاندی کے پانی کے چھینٹے پھینکے۔ پھر میں دوسرا خواب دیکھنے لگا۔ عمران سر جھکائے بڑبڑا رہا تھا، اور شادہ حیرت سے پلکیں جھپکا رہی تھی۔ رات آپ نے میرے خوابوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ بخدا اب میرا یہی دل چاہتا ہے کہ آدھا گیلن پیٹرول پی کر 2-4 انگالے نگل جاؤں۔ اس جملے پر بھی شادہ بے تحاشا ہنس پڑتی، مگر عمران کے آنسو ان میں اب پہلے سے بھی زیادہ روانی پیدا ہو گئی تھی۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، عمران ہچکیاں لیتا ہوا بولا، جانے جہاں نہیں ہوں کہ تاج بیگم کے لیے ممتاز محل بنوا سکوں۔ میں یوں ہی سسک کر دم توڑ دوں گا، مجھے مر جانے دیجیے۔ عمران بڑی تیزی سے نکل گیا، اور شادہ منہ کھولے دروازے کی طرف گھورتی رہی۔
فیاض جا چکا تھا اور داؤد اسٹڈی میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ عمران کے پیروں کی آہٹ سن کر وہ چونک پڑا۔ کیا وہ چلا گیا؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کا خیال درست تھا، وہ قرار ہی والے چکر میں یہاں آیا تھا، داؤد نے کہا۔ آج اس کی تصویر بھی اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ اس نے مجھے تصویر دکھا کر پوچھا کیا میں نے اسے کبھی دیکھا ہے۔ میں نے اس کا اعتراف کیا اور اسے بتایا کہ میں اس شکل کے ایک آدمی کو جانتا ہوں، لیکن اس کا نام قرار ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس نے فگارو کے مینیجر والی بات بتائی اور اس کا خیال بھی بتایا کہ قرار کا قاتل میرے مہمان خانوں میں سے کوئی ہے۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور جب اس نے مہمانوں سے سوالات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ میرے اس رویے پر وہ کچھ نرم پڑا تو میں نے شراب کی اسمگلنگ کی داستان دہرا دی۔ پھر اور کیا کرتا، کسی طرح اسے ٹالنا ہی تھا۔ بہرحال میں نے اسے مہمان خانے کی طرف نہیں جانے دیا۔ تو گویا آپ اسے بچانا بھی چاہتے ہیں، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، حالانکہ شاید 15 منٹوں پہلے وہ اس کی بیوی کے سامنے روتا رہا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرا دعویٰ ہے کہ پولیس اسے نہیں پکڑ سکتی اور اسے پہچان ہی نہ سکے گی، لیکن میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہو جانے دیجیے، عمران جھونک میں بولا۔ کیا مطلب؟ ارہٹ میں کچھ اور سوچ رہا تھا، مگر مسٹر داؤد فرض کیجیے آپ نے اس کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ قیامت تک نہیں کر سکتا، داؤد سانپ کی طرف پھنکارا۔ میری بات تو سنیے، میں فرض کر رہا ہوں۔ ہاں تو آپ اسے اس کی اطلاع کس طرح دیں گے؟ کیسی اطلاع؟ اسی کی اطلاع کہ آپ اس کے مطالبات پورا کرنے پر آمادہ ہے۔ تم نے یہ بات بہت دیر میں پوچھی، پہلے ہی پوچھتا مگر کیپٹن فیاض آ گیا تھا۔ مجھے ایک مخصوص دیوار پر ایک مخصوص رنگ سے ایک نشان بنانا پڑے گا، بس اسے اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ یہ تدبیر خود اسی نے بتائی ہے، یعنی یہ تدبیر اس نے اپنے خط میں تحریر کی تھی۔ آہا، تو تحریر تھی، تحریر نہیں ٹائپ۔ اس نے کسی اخبار سے الفاظ کاٹ کاٹ کر پورا مضمون مرتب کیا تھا۔ بڑی محنت کا کام ہے، عمران بڑبڑایا۔ پھر اس نے کہا کیا آپ مجھے وہ مخصوص دیوار اور مخصوص رنگ نہیں بتائیں گے؟ غالباً نشان بھی مخصوص ہی ہوگا۔ ہاں، وہ بھی خاص قسم کا ہے۔ تو آپ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ شاید اسی طرح ہم اسے پکڑ لیں۔ لیکن اگر ناکام رہے تو؟ داؤد بولا۔ نہیں، میں اس قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ تو پھر مسٹر داؤد آخر اسے پکڑنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، داؤد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حقیقتاً تھیلما سے غلطی ہوئی ہے، آپ اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکیں گے۔ آپ اپنا معاوضہ بتائیے اور گھر تشریف لے جائیے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ میری زندگی میں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا مسٹر داؤد جب تک کہ اسے نہ پکڑ لوں۔ محض وقتوں کی بربادی، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا؟ داؤد آنکھیں نکال کر بولا۔ ہاں، نہیں جاؤں گا، دیکھتا ہوں آپ کیا بگاڑ لیتے ہیں میرا۔ کیپٹن فیاض مجھے جھوٹا نہیں سمجھے گا۔ داؤد اس نئے شگوفے پر بوکھلا گیا۔ تھوڑی دیر تک اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ وہ خاموشی سے عمران کی طرف دیکھتا رہا اور عمران اب مینٹل پیس پر رکھے ہوئے گلدان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ واقعی بہت چالاک ہے، داؤد نے تھوڑی دیر بعد مسکرا کر کہا۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ مذاق کر رہے تھے نا؟ ہاں، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ عمران نے کہکہا لگایا اور داؤد بھی اس کہکہے میں شامل ہو گیا، مگر اس کا کہکہا بڑا زہریلا تھا۔ شام خنک اور خوشگوار تھی، ابھی سورج نہیں غروب ہوا تھا۔ نارنجی رنگ کی دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر بسیرا لے رہی تھی۔ داؤد پیلیس کے ادبی پارک میں اس وقت تو بڑی رونق تھی۔ داؤد کے 12 مہمان اور کچھ شہری دوست، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، وہاں موجود تھے۔ شام کی چائے وہیں تھی۔ وہ سب چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹے پارک کے مختلف حصوں میں نظر آ رہے تھے، لیکن عمران سب سے الگ تھلگ تتلیاں پکڑتا پھر رہا تھا۔ بعض لوگ اس کی اس حرکت پر ہنس رہے تھے، لیکن عمران اتنا لاپرواہ نظر آ رہا تھا جیسے وہاں اسے دوسروں کی موجودگی کی خبر ہی نہ ہو۔ ایک بار وہ ایک کیاری میں منہ کے بل گر بھی پڑا تھا، لیکن اس کا شغل جاری ہی رہا۔ شادہ اسے بڑی توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ داؤد کی لڑکی شاہدہ حابل اور خلیل خاور کے ساتھ تھی۔ عبد الرحمن جواد اکرم سے رنگ و نسل پر بحث کر رہا تھا۔ جواد اکرم کم گو اور سنجیدہ ضرور تھا، لیکن جب کسی سے کوئی بحث چھڑ جاتی تو اس کے نتنے پھولنے اور پچکنے لگتے تھے۔ بس ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ علمی بحث کی بجائے کسی لڑاکا بھٹیارن کی نقل کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے اپنا مشغلہ بدل دیا۔ وہ اب جوہی کے سفید پھول اکٹھا کر رہا تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا اور وہ لوگ عمارت کی طرف جانے لگے، لیکن شاید شادہ دیدہ دانستہ پیچھے رہ گئی تھی۔ پارک میں اس کے اور عمران کے علاوہ اب کوئی اور بھی نہ رہ گیا تھا۔ عمران نے وہ سارے پھول اپنے رومال میں اٹھا لیے اور واپسی کے لیے موڑا۔ پھوارے کے تھوڑے ہی فاصلے پر ڈائنا کے بت کے نیچے اسے شادہ نظر آئی۔ وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیا بچپنا ہو رہا تھا؟ کیوں؟ شادہ نے مسکرا کر پوچھا۔
خدا کے لیے آپ تو ایسا نہ کہیے، میں بچہ ہی صحیح مگر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ پھول اس لیے چنے تھے۔ عمران نے سارے پھول شادہ کے پیروں پر ڈال دیے۔ آپ الو ہے، شادہ نے ایک جھیپی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور یک لخت تو دوسری طرف مڑ کر تیز قدموں سے چل دی۔ میں الو ہوں، عمران آہستہ سے بڑبڑایا، لیکن اگر یہ لفظ تمہارے شوہر نے سن لیا تو میں اسے 3 لاکھ کی رسید تک نہ دے سکوں گا۔ کیپٹن فیاض آسانی سے پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ رات کو 8 بجے وہ پھر آ دھمکا۔ یہ لوگ کھانے کی میز پر تھے۔ نوکر نے ڈرائنگ روم میں آ کر داؤد کو اس کا کارڈ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی! داؤد نوکر پر الٹ پڑا۔ حضور، نوکر گڑ گڑایا، وہ دھمکیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں میں پولیس آفیسر ہوں، فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ اوہو، اب یہ وقت تو آ گیا کہ پولیس آفیسر داؤد کے نوکروں کو دھمکیاں دینے لگے ہیں۔ داؤد نے بڑے تلخ لہجے میں کہا، اس سے کہہ دو میں کھانے پر ہوں، انتظار کرے۔ کیا معاملہ ہے؟ شادہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک اسمگلر کے قتلوں کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہے۔ آپ کا اس تفتیش سے کیا تعلق؟ شادہ نے پوچھا۔ ایک بار میں نے اس اسمگلر کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا تھا۔ وہ ہماری لانچ حاصل کرنا چاہتا تھا شراب کی اسمگلنگ کے لیے۔ شادہ پھر کھانے میں مشغول ہو گئی۔ شاہدہ نے بھی کچھ پوچھنا چاہا، لیکن داؤد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مہمانوں میں شاید کوئی بھی اردو نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے کھانے میں مشغول رہے۔ کھانے کے بعد داؤد تو کیپٹن فیاض سے ملنے کے لیے اسٹیڈی میں چلا گیا اور وہ سب کافی کے انتظار میں وہیں بیٹھے رہے۔ ویسے عام طور پر رات کو کافی اسٹیڈی ہی میں پی جاتی تھی۔ شادہ کچھ بے چین سی نظر آنے لگی تھی۔ وہ بار بار عمران کی طرف دیکھنے لگتی اور جب بھی دیکھتی اسے اپنی ہی طرف متوجہ پاتی۔ یہاں تھیلما بھی تھی اور وہ ان دونوں کی پرتشویش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کافی آئی اور ان کے پیالے خالی بھی ہو گئے، لیکن داؤد واپس نہ آیا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ چونکہ آج شام کو پارک ہی میں وہ کافی تھک گئے تھے، اس لیے انہوں نے کھیل کے کمروں کا رخ نہیں کیا۔ عمران اور شادہ ساتھ ہی اٹھے اور آگے پیچھے کمرے سے نکل گئے۔ شادہ تیز چلنے کی عادی تھی، لیکن اس وقت وہ آہستہ چل رہی تھی۔ عمران اس کے برابر چلنے لگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادہ غصیلے لہجے میں بڑبڑائی۔ 1 ہفتہ پہلے بخار ہو گیا تھا، اب اچھا ہوں۔ جی ہاں، اور جب مجھے بخار ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تھپک تھپک کر سلاتا رہے، مجھے مدھم سروں سے ہلکے گیت سنائے اور میں بہت جلد مر جاؤں۔ آپ دیکھ لیجئے گا۔ آخر تم مجھے یہ سب کیوں سناتے ہو؟ پھر کسے سناؤں؟ آپ ہی بتا دیجئے۔ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میں کسی یتیم چمگادڑ کی طرح دن بھر اپنے ذہن میں الٹا لٹکتا رہتا ہوں۔ تمہاری باتیں بعض اوقات بالکل سمجھ میں نہیں آتی، یہ میری بدنصیبی ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ لیکن تم نے پارکوں میں وہ کیا حرکت کی تھی؟ میرے پاؤں پر پھول کیوں ڈالے تھے؟ کوئی دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ عمران نے بڑے بھولے پن سے پوچھا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگا، اس میں بھی کوئی برائی ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ کسی دن داؤد صاحب کی موجودگی میں آپ کے پیروں پر پھولوں کے انبار لگا دوں گا۔ کہیں دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ شادہ بھنا کر بولی۔ دیکھیے، بس میں آپ کے اسی لہجے سے ڈرتا ہوں۔ ایسے موقع پر دل چاہتا ہے کہ خوب چیخ چیخ کر روؤں۔ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ شادہ چلتے چلتے رک گئی۔ اچھا، تو اب یہاں سے میری لاش ہی جائے گی، عمران نے کہا اور جھپٹ جھپٹ کر دیوار سے اپنا سر ٹکرانے لگا۔ ارے شادہ بوکھلا گئی۔ شاید وہ ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں کوئی ادھر نہ آ نکلے۔ حقیقتاً داؤد ہی کے آنے کے امکانات زیادہ تھے، کیونکہ اس کا بیڈ روم اسی راہداری میں تھا۔ وہ جھپٹ جھپٹ کر عمران کو پکڑنے لگی، مگر عمران پر تو جیسے دورہ پڑ گیا تھا۔ اچانک قریب ہی کہیں سے قدموں کی آواز آئی اور شادہ بھاگ کر ایک کمرے میں گھس گئی، اور عمران اپنے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر صاف کرنے لگا، کیونکہ ان میں دیوار کا چونا لگ گیا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ دیوار پر سر کی بجائے اس کے ہاتھ ہی پر پڑتے رہے تھے۔ مگر اس انداز میں وہ شادہ کو سر ٹکراتا ہی نظر آتا رہا تھا۔ قدموں کی آواز دور ہوتی گئی اور اس راہداری میں بدستور سناٹا ہی رہا۔ عمران نے اس کمرے میں جھانکا جہاں شادہ گئی تھی، لیکن کمرہ خالی تھا اور دوسری طرف کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس طرف بھی ایک راہداری تھی اور دوسرا دروازہ اسی میں کھلتا تھا۔ عمران چند لمحے وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ دوسری شام کی بات ہے، شادہ اور عمران اگبی پارکوں میں تنہا تھے۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ان پر کسی اور کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی، اور ان کے چاروں طرف مالٹی کے قد آدم جھاڑیاں تھی، لیکن یہ جگہ ایسی بھی نہیں تھی کہ دیکھ لیے جانے پر انہیں کسی قسم کی پریشانی ہوتی۔ یہاں سینچائی کے لیے ایک بہت بڑا حوض بنایا گیا تھا اور اس میں کنول تیرتے رہتے تھے۔ ہنسوں کا ایک جوڑا بھی رہتا تھا جس کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ بہرحال یہ جگہ بڑی پرفضا تھی، مگر مالٹی کی خود رو جھاڑیوں نے اس کے ارد و گرد احاطہ کر رکھا تھا، اس لیے بادیون نظر میں یہ حصہ پارکوں سے غیر متعلق معلوم ہوتا تھا۔ اس حوض کی گہرائی کتنی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی۔ کیوں؟ شادہ بولی۔ کاش یہ اتنا گہرا ہو کہ میں ڈوب سکوں۔
تم بالکل گدھے ہو کیا؟ نہیں تو بالکل گدھا تو پہلی بار آپ کہہ رہی ہے، ورنہ عام طور پر لوگ بالکل الو کہتے ہیں، اور والد صاحب تو کبھی کبھار الو کا پٹھا بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ خیر اسے چھوڑیے، میری بات کا جواب دیجیے، آپ مجھ سے محبت کرے گی یا نہیں؟ اس سے پہلے بھی تمہیں کسی نہ کسی سے محبت کرنے کا اتفاق ضرور ہوا ہوگا۔ شادہ اپنا اوپری ہونٹ بھینچ کر بولی۔ نہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، کبھی نہیں، پہلی بار دو روحوں کا وہ کیا کہتے ہیں، ملاپ اور کیا کہا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے کہیں پڑھا تھا، اس وقت تو یاد نہیں آ رہا۔ میرا ایک دوست تو کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ جدائی کی راتوں میں تارے گنتے اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں۔ شادہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ آپ میری لاش پر بھی ہنسیں گی، عمران نے گلوگیر آواز میں کہا۔ شادہ یک بیک سنجیدہ ہو گئی۔ اس کی پیشانی کی وہ تکبر آثار سکن اس وقت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، جس کی بنا پر بعض لوگ اس سے مخاطب ہونے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر اس نے سر جھکائے ہوئے دبی آواز سے کہا، اس کا انجام سوچ لیا ہے؟ ہاں، میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے۔ شادہ خاموش ہو گئی اور عمران بڑبڑاتا رہا۔ اردو کے ایک بہت بڑے شاعر کے ابا میاں بچپن میں کہا کرتے تھے، بیٹا عشق کرو، عشق کو جلاتا، عشق کو بناتا۔ حالانکہ میرے ڈیڈی نے کبھی مجھے عشق کرنے کو نہیں کہا، لیکن میں اپنے بچوں سے ضرور کہوں گا۔ شادہ پھر اسے گھورنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا وہ سنجیدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیوں گھور رہی ہے۔ میں کہنا کچھ چاہتا ہوں، نکلتا کچھ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھی پیاری باتیں کروں، آبشاروں اور سبزہ زاروں کی باتیں، چاند اور ستاروں کی باتیں، نیلے وسعتوں اور آسمان۔ ہاں، عمران خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں یاد آتا اور کیا کہنا تھا مجھے، بس میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ خوب، شادہ مسکرائی۔ کیا لکھ کر رٹنے کی کوشش کی تھی؟ عمران نے بڑی سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر بولا، میرا حافظہ بہت کمزور ہے، کہیے تو پڑھ کر سنا دوں۔ جیب سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکال کر زمین پر پھیلانے لگا۔ شادہ ہنستی ہوئی اور قریب کھسک آئی۔ عمران پڑھنے لگا، نیلے آسمان کی بیقرار وسعتوں کی باتیں، دو محبت کرنے والے دلوں سے ستارے گزرتے ہیں اور بیتے دنوں کی یادیں چاندنی بن کر روح کے عظیم ویرانوں میں پھیل جاتی ہے۔ اچھا آگے چلیے۔ یہ دوسری کتاب سے نقل کیا تھا۔ صبح کا سہانا وقت تھا، چڑیا چہچہا رہی تھی۔ یہاں دراصل گدھے نے لکھا تھا کہ طیور نغمہ سرائی کر رہے تھے، لیکن آپ خود بتائیے کتنی بے تکی بات ہے۔ نغمہ سرائی کے معنی ہے گیت گانا۔ کیا کوئی چڑیا گیت گا سکتی ہے؟ یعنی کہ مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار، ہرگز نہیں گا سکتی۔ خدا اس جھوٹے کا بیڑا گرک کرے، بھولی بھالی پبلک کو الو بناتا ہے۔ کون؟ شادہ نے ہنس کر پوچھا۔ وہی مصنف۔ عمران کاغذ کے پرزے اڑاتا ہوا بولا، ہاں تو آپ کیا کہتی ہے، مجھ سے محبت کرے گی یا نہیں؟ آپ باتیں کرتے ہیں یا لٹھ مارتے ہیں؟ شادہ جھلا کر بولی۔ عمران نے ایک طویل سانس لی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شادہ اٹھ کر جانے لگی۔ عمران نے لپک کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں مر جاؤں گا، عمران گڑ گڑایا۔ تم بدھو ہو۔ شادہ ہنسی اور دوہری ہو گئی۔ کلک، ایک ہلکی سی آواز آئی اور شادہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہاں کوئی تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ ہوگا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ دو محبت کرنے والوں پر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے، اللہ مالک ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، شادہ نے کہا اور ادھر ہی بڑھتی چلی گئی جدھر سے آواز آئی تھی۔ عمران بھی اٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، مگر نزدیک و دور کوئی بھی نہیں تھا۔ داؤد صاحب بہت شکی آدمی ہے، شادہ نے آہستہ سے کہا۔ زیادہ گڑبڑ کریں گے تو میں انہیں قتل کر دوں گا، عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اوہ! شادہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیپٹن فیاض نے داؤد کے مہمان خانے میں ادھم مچا رکھی تھی۔ اس وقت تو اس کے ساتھ فیگارو کا مینیجر بھی تھا۔ داؤد کا چہرہ غصے سے سرخ نظر آ رہا تھا۔ اس کے سارے ہی مہمان اس سے خفا نظر آ رہے تھے۔ داؤد پہلے بھی اپنی پوزیشن صاف کرنے کے سلسلے میں بہت کچھ کہہ چکا تھا اور اب بھی وہ وقتاً فوقتاً بولتا جا رہا تھا۔ یہ شراب کا اسمگلر ہے، وہ فیگارو کے مینیجر کی طرف اشارہ کر کے دھاڑا۔ اس نے اسی لیے میرے لانچ حاصل کرنے چاہے تھے، میں نے انکار کر دیا، اس پر یہ بخیڑا اٹھایا گیا ہے۔ میں کالا چور ہوں داؤد صاحب، فیگارو کے مینیجر نے کہا، لیکن اسے ثابت کیے بغیر مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کپتان صاحب کو وہی بتایا ہے جو مجھے قرار سے معلوم ہوا تھا۔ ایک میں ہی نہیں، قرار صاحب نے اپنے ایک ملازم سے بھی تذکرہ کیا تھا۔ تو پھر بتاؤ نا وہ کون ہے؟ داؤد گرایا۔ بتاؤ میرے مہمانوں میں سے کون ہے جس کا ہاتھ قرار کے قتلوں میں ہو سکتا ہے؟ یہ میں نہیں جانتا، مجھے جتنا علم تھا میں نے کپتان صاحب کو اس سے آگاہ کر دیا، فیگارو کے مینیجر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ آپ لوگ برائے کرم خاموش رہے، فیاض نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ فردن وہ سارے مہمانوں سے سوالات کر رہا تھا۔ قرار کا قاتل میں ہوں۔ اچانک دروازے کی جانب سے آواز آئی۔ کیپٹن فیاض چونک کر مڑا اور اس کے چہرے پر شدید ترین غصے کے آثار نظر آنے لگے۔
عمران تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ 5 آدمی اور بھی تھے اور ان کے جسموں پر فوجی وردیاں تھی۔ تم یہاں کیسے؟ کیپٹن فیاض نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ تم کمرے سے نکل جاؤ، عمران نے کہا، پھر چاروں طرف دیکھتا ہوا انگریزی میں بولا، جواد اکرم اور داؤد کے علاوہ اور سب لوگ کمرے سے چلے جائے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے آدمیوں کو کچھ اشارہ کیا اور ان میں سے 2 فوجی جواد اکرم کے قریب پہنچ گئے۔ جواد اکرم سنجیدہ ترین آدمی جو داؤد کے مہمانوں میں ایک خاص قسم کی شخصیت کا مالک تھا، وہ اس طرح کھڑا تھا جیسے چند ناسمجھ بچوں میں کوئی فلاسفر۔ ہمارا شکار یہی ہے، عمران نے ان دونوں فوجیوں سے کہا جو جواد اکرم کے ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ اس بےہودگی کا مطلب؟ جواد عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ دن کو نہیں سمجھ میں آئے گا مطلب، عمران نے سر ہلا کر کہا، تم تو رات کے شہزادے ہو۔ داؤد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی عمران کو دیکھتا تھا اور کبھی جواد اکرم کو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جواد اکرم جیسا آدمی بلیک میلر بھی ہو سکتا ہے، اور بلیک میلر بھی کیسا، جس سے سارا فرانس تھراتا تھا، جس سے جنوبی افریقہ کے بڑے لوگ بری طرح خائف تھے۔ وہ اسے آج سے نہیں تقریباً 25 سال سے جانتا تھا اور دونوں کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ داؤد کسی حد تک اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ فیاض یہاں سے چلے جاؤ، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کیس کا تعلق براہ راست تو محکمہ خارجہ سے ہے اور مجھے تو تم جانتے ہی ہو کہ میں محکمہ خارجہ کی سیکریٹ سروس کا چیف آفیسر ہوں۔ اچانک جواد اکرم جست کر کے ان دونوں فوجیوں کے درمیان سے نکل گیا اور اب اس کے دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، غرایا۔ فیاض باہر جاؤ، عمران نے پھر ہانک لگائی۔ تم سب باہر جاؤ ورنہ، جواد اکرم نے کہا اور عمران پر فائر کر دیا۔ لیکن عمران غافل نہیں تھا، وہ ایک طرف لڑک گیا اور گولی فیگارو کے مینیجر کی ران میں لگی۔ وہ چیخ مار کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے لوگ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ پہل فیاض ہی نے کی تھی۔ عمران رینگتا ہوا ایک الماری کی اوٹ میں ہو گیا۔ جواد اکرم لوگوں کو باہر جاتے دیکھ رہا تھا، اس کی نظر عمران پر نہیں پڑی۔ ایک ایک کر کے وہ سب کمرے سے نکل گئے۔ آخری آدمی کے ساتھ ہی وہ دروازے تک گیا۔ آخری آدمی داؤد کا ایک مہمان تھا۔ اچانک باہر سے کسی نے فائر کر دیا۔ کمرے میں ایک چیخ گونجی۔ داؤد کا وہ مہمان فرشوں پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ باہر سے پھر بیک وقت تو کئی فائر ہوئے، لیکن جواد نے اتنی دیر میں ایک میز گرا کر پوزیشن لے لی تھی۔ وہ بھی اس کی آڑ سے فائر کرنے لگا، لیکن وہ اس سے بے خبر تھا کہ خود اس کی موت آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمران بلیوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آگے ہو رہا تھا۔ جواد کا ایک ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ اس نے اسے فرش پر ڈال کر بائیں ہاتھ کا ریوالور دائیں ہاتھ میں سنبھالا ہی تھا کہ عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ ریوالور جواد کے ہاتھ سے نکل گیا اور پھر اسے سنبھلنے کی مہلت نہ مل سکی۔ عمران نے اپنی بائیں کلائی اس کی گردن میں جما دی تھی اور دائیں ہاتھ سے داہنی کنبٹی پر گھونسے مار رہا تھا۔ کمر پہلے ہی ٹانگوں میں جکڑی جا چکی تھی۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی کیکڑا اپنے شکار سے چمٹ گیا ہو۔ جواد ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا کیونکہ اس کی کنپٹی پر کم و بیش 1 درجن گھونسے پڑ چکے تھے۔ گری ہوئی میز کی آڑ ہونے کی بنا پر باہر والوں کو علم نہ ہو سکے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ دفتن عمران بے ہوش مجرم کو فرش پر چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سیٹھ داؤد، میرے آدمیوں کے علاوہ اور کوئی اندر نہیں آئے گا، اس نے کہا۔ اس کے 5 ساتھی اور داؤد اندر آ گئے۔ عمران کے کہنے پر دروازہ بند کر دیا گیا۔ داؤد کے جس مہمان کو گولی لگی تھی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور فیگارو کا مینیجر زخمی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ یہ کس کمرے میں مقیم تھا مسٹر داؤد؟ عمران نے پوچھا۔ یہ اسی کا کمرہ ہے، داؤد بولا۔ یقین ہے آپ کو؟ یعنی اس کا سارا سامان اسی کمرے میں ہے؟ جی ہاں، یہ کمرہ اسی کے لیے تھا، یہ یہاں تنہا رہتا تھا۔ شروع ہو جاؤ، عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا اور انہوں نے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اور عمران بے ہوش مجرم پر جھک پڑا۔ اس نے سب سے پہلے اس کے جسم سے وہ کیمرہ الگ کیا جسے وہ اپنے شانے سے لٹکائے ہوئے تھا، پھر اس کی جیکٹ کا زپ کھینچ کر سینہ ننگا کر دیا اور اس طرح اس کے جسم کو ٹٹولنے لگا جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ تقریباً 2 منٹوں تک وہ یہی کرتا رہا، پھر اس کے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ بنیان کے نیچے اس کے سینے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ اس قسم کی بینڈیج تھی جیسے وہ اس کے سینے یا پسلی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جانے پر کی گئی ہو۔ جب پٹیاں اس سے نہ کھلی تو وہ انہیں قلم تراش چاقو سے کاٹنے لگا۔ داؤد بے حس و حرکت کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن کبھی اس کی بے چین اور خوفزدہ آنکھیں تلاشی لینے والوں کی طرف اٹھ جاتی اور کبھی عمران کی طرف، اور پھر اچانک ایسا معلوم ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ ایسا ہو بھی جاتا، مگر اس نے بڑی پھرتی سے گری ہوئی میز کا گوشت تھام لیا تھا۔ اس کی وجہ شاید وہ لفافے تھے۔
جو بے ہوش مجرم کے سینے پر بندھی ہوئی پٹیوں کے نیچے سے برآمد ہوئے تھے۔ یہ واٹر پروف کپڑے کے سرب و مہر لفافے تھے اور ان کی تعداد 5 تھی۔ ہتکڑیا کس کے پاس ہے؟ عمران نے اپنے آدمیوں کو مخاطب کیا۔ میرے پاس ہے، ایک نے کہا۔ ہتکڑیا لگا دو اور اسے یہاں سے لے چلو، عمران بولا۔ اور یہ لاش، یہ زخمی، ان کے لیے کوتوالی فون کر دو۔ تلاشی کے لیے صرف 2 آدمی کافی ہے، کیپٹن ریڈ اور لیفٹیننٹ خان، تم یہیں ٹھہرو گے۔ بہتر جناب۔ کمرے سے لاش، مجرم اور زخمی ہٹائے جا چکے تھے۔ داؤد دیوار سے لگا کھڑا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں کسی قسم کی کشمکش سی جاری ہے۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے اور ان میں نیلاہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ سیٹھ داؤد، عمران آہستہ سے بولا، تم ڈر رہے ہو؟ ہاں، میں ڈر رہا ہوں، داؤد نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا۔ پہلے میرا راز ایک بلیک میلر کے قبضے میں تھا اور اب وہ ایسے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے کہ اس کی پبلسٹی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس تمہارا کوئی راز نہیں ہے، عمران بولا۔ ہے مسٹر عمران، آپ نے جو لفافے برآمد کیے ہیں ان میں سے یقیناً ایک میرے معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر بولا، ان میں سے ہر ایک پر کسی نہ کسی کا نام تحریر ہے، لیکن مجھے تمہارا نام کہیں نظر نہیں آیا۔ عادل کریم، میرا مطلب ہے کہ اس نام کا بھی کوئی لفافہ نہیں ہے۔ ہاں ہے تو، عمران اسے گھورنے لگا۔ جی ہاں، بس وہی ہے، مگر تمہارا نام تو داؤد ہے، میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے۔ عمران صاحب، 2 زندگیاں برباد ہو جائیں گی، داؤد نے گلوگیر آواز میں کہا اور پھر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عمران خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم یہ لفافہ لے سکتے ہو، لیکن اگر اس نے عدالت میں اس کے متعلق کچھ کہا تو میں کچھ نہیں جانتا کہ کیا ہوگا۔ مجھے بچائیے عمران صاحب، مجھ سے ایک اخلاقی جرم سرزد ہوا تھا، مجھے بچائیے۔ لفافہ اٹھا لو۔ عمران نے لفافہ اس کے سامنے ڈال دیا۔ داؤد لفافہ اٹھانے کے لیے جھکا اور اسے اٹھاتا ہوا دوسرا ہاتھ عمران کے پیروں پر رکھ کر بولا، یہ پاؤں ہمیشہ میری گردن پر رہے گا۔ میں نے اس لفافے کی قیمت 3 لاکھ لگائی تھی، وہ رقم ہر وقت تو آپ کی ہے۔ شکریہ، عمران نے کہا، اگر میں تمہارے کام کے لیے یہاں آیا ہوتا تو یقیناً یہ رقم میری ہوتی، مگر میں خود اس کی تلاش میں تھا۔ اسی دوران میں تھیلما آ ٹکرائی۔ نہیں، وہ تو آپ کو لینی ہی پڑے گی، داؤد نے کہا، لیکن عمران اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ جناب، عمران سر سلطان سے کہہ رہا تھا، اب میرے پاس 3 لفافے اور ہیں، وہ بھی یہی کی 3 بڑی شخصیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان پر ان کے نام اور پتے درج ہوئے۔ جس طرح میں نے آپ کے نام کا لفافہ کھولے بغیر آپ کے سپرد کر دیا، اسی طرح انہیں بھی، مگر نہیں، بہتر یہی کہ میں انہیں نظر آتش کر دوں۔ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، جو تمہارا دل چاہے کرو، سر سلطان بولے۔ مگر عمران، تم نے اسے پکڑا کیسے؟ یہ نہ پوچھئے جناب تو بہتر ہے، مجھے اس کے لیے ایک بہت ہی ذلیل قسم کی حرکت کرنی پڑی ہے۔ یعنی؟ آپ پوچھ کر ہی رہیں گے، لیکن اگر کہیں والد صاحب کو اس کا علم ہو گیا تو مجھے آنکھ ہی کر دیں گے۔ بتاؤ، نہیں تو مارتا ہوں چاٹا۔ مجھے داؤد کی بیوی سے وہ کرنا پڑا تھا۔ کیا؟ وہی، کیا بکتے ہو؟ جی ہاں، عشق کو، عمران سرما کر بولا۔ پتہ نہیں یہ ایکٹنگ تھی یا حقیقت۔ کیا مطلب؟ بلیک میلر ہر وقت مواد کی تلاش میں رہتا ہے، میں نے سوچا کیوں نہ اسی لائن پر تجربہ کیا جائے، لہٰذا میں نے داؤد کی بیوی میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور ساتھ ہی اس کا جائزہ بھی لیتا رہا کہ ہم دونوں میں کون زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ پینگائیں بڑھتی رہی اور ایک آدمی سائے کی طرح ہم دونوں کے پیچھے لگا رہا۔ یہ جواد اکرم تھا۔ پھر پرسوں اس نے چھپ کر ہم دونوں کی تصویر لے ڈالی، جس میں ہم دونوں بظاہر مشتبہ حالت میں نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت صرف اتنی تھی کہ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور وہ ہنستے ہنستے دھوری ہو کر مجھ پر جھک آئی تھی۔ یہ تصویر اس کے لیے بڑی منفعت بخش ثابت ہوتی۔ وہ داؤد کے ساتھ ہی ساتھ اس کی بیوی کو بھی بلیک میل کر کے بڑی بڑی رقمیں ایٹنا شروع کر دیتا۔ بہرحال میں اس سے واقف تھا کہ تصویر لینے والا جواد اکرم ہی تھا، کیونکہ وہ شروع ہی سے ہمارا تعاقب کرتا ہوا جھاڑیوں تک پہنچا تھا۔ پھر عمران نے اپنے اس عشق کی داستان تفصیل کے ساتھ دہرائی اور خاموش ہو گیا۔ عمران، سر سلطان سنجیدگی سے بولے، واللہ تم بلا کی کھوپڑی رکھتے ہو، بھلا اس کے علاوہ اور کیا تدبیر ہو سکتی تھی؟ نہیں جناب، یہ نہ کہیے، میں اسے ہر حال میں گرفتار کر لیتا۔ اگر وہ بلیک میلر ثابت نہ ہوتا تب بھی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک سازشی بھی تھا۔ بعض بین الاقوامی سیاسی سازشوں میں بھی اس کا ہاتھ رہ چکا ہے اور اس کی تصویر اس حیثیت سے پہلے ہی میرے محکمے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ آہا، سر سلطان مستربانہ انداز میں بولے، اب معاملہ بالکل صاف ہو گیا۔ میں نہیں سمجھا۔ وہ مجھ سے چند و اہم دستاویزات کی نقلیں چاہتا تھا اور وہ دستاویزات بین الاقوامی نوعیت کی ہے۔ اگر آپ یہ بات پہلے بتا دیتے تو مجھے داؤد کی بیوی سے عشق کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کرنی پڑتی۔ ذرا سوچئے تو، اگر اس نے اپنا عشق برابر جاری رکھا تو کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ رحم۔
مت بکو۔ عمران خاموش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، حقیقتاً قرار اسے پہچانتا تھا، ورنہ جواد اسے قتل نہ کرتا۔ اس طرح اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے، ایک طرف ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو اسے پہچانتا تھا، اور دوسری طرف آپ کو خوفزدہ کر دیا۔ یعنی یہ ظاہر کرنا چاہا کہ اگر اس کا معاملہ پورا نہ کیا گیا تو وہ سب کچھ کر گزرے گا۔ ظاہر ہے جو آدمی دن دہاڑے ایک آدمی کو قتل کر کے آپ کے پائیں باغ میں ڈال جائے وہ آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا۔ اس طرح اس نے آپ پر اپنا روب بٹھانا چاہا تھا، مگر فگارو کے مینیجر کو فون کرانے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ قرار کو تلاش کرتا ہوا آپ کے بنگلے تک آئے۔ اتنی دیر میں لاش یقیناً دریافت کی جا چکی ہوگی اور وہ اپنے بیان میں کہے کہ قرار نے اسے آپ ہی کے بنگلے سے فون کیا تھا۔ آپ بری طرح پھنس جاتے، اور الو والی بات تو آپ کسی سے کہہ ہی نہ سکتے تھے کیونکہ اس کے پاس آپ کے خلاف کوئی ٹھوس قسم کا مواد موجود تھا۔ بالکل یہی بات ہے عمران۔ سر سلطان ایک طویل سانس لے کر بولے، میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ ہاں، اور یہ بھی سن لو کہ تم اب محکمہ خارجہ کی سیکریٹ سروس سے نکل بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا جناب، کیونکہ بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے جسم ہی سے نکل بھاگوں، خصوصاً اس وقت جب میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہی چلی جاتی ہے۔ آہا، خوب یاد آیا، اس کیس کی کامیابی کا سہرا دراصل اس لڑکی کے سر ہے جو مجھے اکثر فون پر بور کیا کرتی تھی۔ سر سلطان کے استفسار پر عمران نے وہ داستان بھی شرما شرما کر دہرائی اور پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، اس نے بار بار رنگ کر کے کچھ ایسی ادھوم مچائی تھی کہ آپ کے اور فگارو کے فون کا سلسلہ میرے فون سے آ ملا۔ سر سلطان بڑی دیر تک ہنستے اور عمران کو برا بھلا کہتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شادی نہ کر کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ داؤد کو کچھ نہ معلوم ہو سکا کہ عمران نے جواد اکرم پر کس طرح قابو پایا تھا۔ اس نے بارہا عمران سے پوچھا، لیکن عمران ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال گیا کہ وہ ایک سرکاری راز ہے، اور شادہ بیچاری تو عمران کا دوسرا روپ دیکھ کر پہلے ہی سہم گئی تھی۔ اس کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ عمران سے دوبارہ ملتی، لہٰذا اس مضحکہ خیز عشق کی داستان بھی جہاں تہاں رہ گئی۔ البتہ وہ نامعلوم لڑکی اب بھی عمران کو فون پر بور کرتی رہتی ہے، اور عمران کا خیال ہے کہ اگر اس نے کچھ دن اور چھیڑ چھاڑ جاری رکھی تو وہ پاگل ہو کر کتوں کی طرح بھونکنے لگے گا، کیونکہ اکثر وہ اس کے کانوں میں بھی حارج ہونے لگتی تھی۔ ویسے اب عمران نے بھی ایک نئی حرکت شروع کر دی ہے۔ اس نے کتے کا پلہ پال لیا ہے۔ جب بھی اس نامعلوم لڑکی کا فون آتا ہے وہ کتے کے پلے کا منہ ماؤتھ پیس کے سامنے کر کے اس کی دم ایڈ دیتا ہے۔ ختم شد۔ عزیز دوستو، رات کا شہزادہ یہاں مکمل ہوئی۔ جلد ہی ملیں گے اگلی کہانی میں، جس کا نام ہوگا دھوئیں کی تحریر۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں تک شیئر کرے۔ اللہ حافظ، جے ہند۔